تلوں میں تیل نہیں ہے. نہ میں ولی اللہ ہوں، نہ میں حالات کی ذمہ دار ہوں. یہاں تک آتی ہیں کوٹس ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، بڑے بڑے اداروں کی بلڈنگز ہیں. ان کے میں نے بل پوچھے تھے کہ کیا انہوں نے بل دیے؟ جو یہ لائن لاسز آپ عوام کے کھاتے میں ڈال کر اور ہماری کھال اتار رہے ہیں، کیا ان کو بل دیے؟ نہیں وہ دیے. سر اتنے وہ کہتے ہیں کہ انکمپیٹنٹ ادارہ ہے کہ 2019 میں میرے فنڈ ریلیز ہوئے تھے، آج 2023 آ گیا ہے، وہ کام پورا نہیں ہوا. اور جب پوچھا لاسٹ اس میں تو انہوں نے بولا کہ آپ کے گاؤں میں گھٹنوں گھٹنوں پانی کھڑا ہے، وہاں پہ یہ کام نہیں ہو سکتا. اور اب جب میں نے لاسٹ ویک پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ریٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ان پیسوں میں کام نہیں ہو سکتا. تو یہ یہاں پر آ کے یہ کہانیاں سنانا، وہ بھی کسی دوسرے کی، جو بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کہی ہوئی باتیں. ہمیں تو نہیں اب ہر ڈپارٹمنٹ کا پتہ کہ مجھے پاور کا بھی پتہ ہو اور مجھے پیٹرولیم کا بھی پتہ ہو اور مجھے OGDCL کا بھی پتہ ہو. تو یہ یہاں پر صحیح طریقے سے بات وہ کر لیں. وہاں پر تو ایک پورا گینگ بنا ہوا ہے. آپ کسی SDO کسی لائن مین اتنے پاورفل ہیں. اور میں بارہا کہہ چکی ہوں کہ ہمارے گاؤں میں، آپ کا تعلق سانگڑ سے ہے، سانگڑ سے آگے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، جھول، ڈٹھڑو، بوبی، جہاں پر بندہ گزرے بھی نہ. یہ وہاں پر پوسٹنگ کیوں چاہتے ہیں یہ لوگ؟ اور ابھی سر شہداد پور میں احتجاج ہو رہا ہے اس لیے کہ وہاں پر 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. نہ وہاں پر کاٹن فیکٹریز چل پا رہی ہیں اور نہ وہاں پر یہ دکانداری اور باقی کام ہو رہے ہیں. تو پلیز آپ ایکشن لے لیں، کیونکہ اب اپنے لیے کہوں تو اب ان تلوں میں تیل نہیں ہے، کیونکہ بول بول کے حلق ہی خشک ہو گیا. اور بقول مشتاق یوسفی کے کہ ان حالات کو دیکھ کر اگر کوئی اپنے بلڈ پریشر اور گالی پہ قابو رکھے تو یا تو وہ ولی اللہ ہے یا حالات کا ذمہ دار. نہ میں ولی اللہ ہوں، نہ میں حالات کی ذمہ دار ہوں. یہاں تک آتی ہے، لیکن وہ حق بھی مردوں کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. تھینک یو سر. تو پلیز آپ اس پہ ایکشن لے لیجئے. پارلیمانی سیکرٹری صاحب، یہ سیپکو کے کنسرننگ جتنے بھی کوشچن آج ہوئے ہیں، میں ان سب کو کنسرنڈ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجتا ہوں، وہاں اس پہ ڈسکس کریں اور وہاں وہ لوگ آئیں بھی تاکہ ممبران ان سے سوال بھی کر سکیں. اور موور اگر اس اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر ہیں تو ٹھیک ہے، آپ نے جو کوشچن ڈالے ہیں، ورنہ آپ کو بھی وہاں آپ خود بھی جائیں. تھینک یو. Question hour is over. Leave application. Mr. Muhammad Moin Wattu, Mr. Muhammad Riaz Malik, Chaudhry Abid Raza, Miss Kishwar Zahra, Miss Nasiba Channa, Meher Irshad Ahmad Khan, Mr. Usama Qadri, Sayyid Hussain Tariq, Mr. Muhammad Khan Daha, Mr. Ahmad Raza Manika, Sayyid Javed Ali Shah, they have all requested for the grant of leave. As per their request, is leave granted? Granted. Item number 3, calling attention. Mr. Qadir Khan Mandokhail to move item number 3, calling the attention of the Minister for Finance and Revenue. Qadir Khan Mandokhail sahab. Okay, I think he is gone to lobby. تو next لے لیتے ہیں, item number 6 لے لیتے ہیں. Calling attention Maulana Abdul Akbar Chitrali to move item number 6, calling attention of the Minister for Communication. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, ہم وزیر مواصلات کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلائیں گے جو چترال شاندور روڈ کے تعمیراتی کام کی بندش سے متعلق ہے. محترمہ شاہدہ اختر علی صاحبہ to make a brief statement. کالنگ اٹینشن جو آنریبل ممبر نے دیا ہے, یہ عید کے ہالیڈیز کے دوران جو عید کی چھٹیاں تھی اس حوالے سے بند کیا گیا تھا,
اور ہیوی مشینری بھی ابھی تک ادھر ہی انسٹال ہے. لیکن اس میں سیکنڈ ایک ریزن جو ہے وہ جو پلاننگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فنڈ کو ریلیز کرنا ہے وہ پیس میل میں ہے, اس لیے وہ فنڈ ٹائملی ریلیز نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے یہ سستی سامنے آ رہی ہے. اور آنریبل ممبر نے بجا فرمایا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اسٹاپ ہے, ٹیمپرریلی اسٹاپ ہے. سیکنڈ وہاں پہ جو ہارش ویدر ہے, سیکنڈ ریزن اس کا یہ ہے. تھرڈ ریزن اس کا جو ہے وہ وہاں پہ چونکہ پروونشل میٹر ہے, جو لینڈ ایکوزیشن ہے, تو وہ بھی کچھ میٹر جو ہے جو کہ سستی اس میں دیکھنے میں آ رہی ہیں. باقی ادروائز جو ہے وہ ایک پروجیکٹ پہ 18% کام ہوا ہے, باقی 22, اور اس کے لیے باقاعدہ 27.9 بلین جو پی سی 1 میں رقم رکھی گئی ہے وہ بھی ریلیز ہو چکی ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل آپ اس کو کہیں کہ بالکل سٹاپ ہے. ٹائم ابھی جو ہے اس دوران تھوڑا ان کو لگ رہا ہے کہ کام کی سستی ہے, سٹاپ ہے, ادروائز اس کو ختم نہیں کیا گیا اور نہ اس پہ بند کیا گیا ہے. جناب مولانا عبدل اکبر چترالی صاحب ٹو آسک ون. جناب اسپیکر, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ چترال سے بنی تک یہ روڈ پکا روڈ تھا, اس کو اکھاڑا گیا. ٹھیکیداروں نے جو پہلے بلیک ٹاپنگ کی گئی تھی اس کو اکھاڑ دیا. اب چترال سے لے کر بنی تک بلکہ مستوج تک یہ روڈ جو وہاں آس پاس کے جو آبادی ہیں وہاں گرد و غبار سے اور وبائی امراض سے لوگ تنگ آ گئے ہیں, اور اس پر فوری طور پر کام شروع کرنا ضروری ہے. اور چترال سے فوری طور پر اگر بلیک ٹاپنگ کا کام شروع نہیں ہوا تو ان گرمیوں میں لوگوں کا وہاں آنا جانا بہت مشکل ہوگا. اب بھی پہلے 2 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا جناب اسپیکر چترال بنی, اور اب 5 گھنٹے میں وہاں پہنچ جاتا ہے. کرایہ بھی دگنا لیتے ہیں ڈرائیور حضرات, اور لوگوں کو بھی شدید تکلیف ہوتی ہے. اس میں مریض, بیمار, بچے, بوڑھے, ہر قسم کے لوگ سفر کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کب تک عملاً یہ فنڈ وہاں ان کو مل جائیں گے اور کام اس پر شروع ہوگا؟ محترمہ شاہدہ اختر علی صاحبہ. آنریبل ممبر کا کنسرن رہا ہے ہمیشہ سے اس روڈ کے حوالے سے. تو ہم خود بھی کمیونیکیشن نے بھی این ایچ اے نے بھی بارہا لیٹرز لکھے ہوئے ہیں, ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے کہ ان کو فنڈ ریلیز ہو تاکہ آنے والے جو گرمی کا موسم ہے ایٹ لیسٹ یہ جو ویدر کے حوالے سے ایک پوائنٹ آ رہا ہے کم از کم اس میں کام شروع ہو. لیکن جس طرح میں نے سٹارٹ میں ہی کہا کہ کچھ فنڈ کی کمی کی وجہ سے زیادہ تر یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے. ادروائز جو نارتھ ایکسیس روڈ ہے پیکیج 2 کا, وہ تقریباً اس پہ کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور اس کے بھی ہم ڈپارٹمنٹ کو اپنی طرف سے بھی پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن اب دوبارہ بھی کریں گے. اور اس میں جناب اسپیکر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب انٹرنیشنلی جو ڈپارٹمنٹ یا جو کانٹریکٹرز یا جو ایڈوائزر کنسلٹنٹ لیے جاتے ہیں وہ بھی ایکسکیوز می وہ بھی انوالو ہوتے ہیں, تو اس کی بھی ان کا بھی ایک ریٹ جو ہوتا ہے وہ انہینس ہوتا ہے, تو ڈپارٹمنٹ پہ بھی اپنا اس کا لوڈ آتا ہے. تو خود ڈپارٹمنٹ کا بھی یہ انہوں نے بھی یہ خدشے کا اظہار کیا, اور وہ بھی بارہا فائنینس کو اور پلاننگ ڈویژنز کو لکھتے ہیں کہ وہ ریلیز کرے فنڈ. ہم خود بھی یہ چاہتے ہیں. تو ممبر کی جو آبزرویشن ہے وہ بالکل بجائے, اور ہم اپنے ڈپارٹمنٹ سے فردر دوبارہ اس کی اپڈیٹ لے کے آنریبل ممبر کو دے دیں گے. تھینک یو جی. تھینک یو. جناب محترم صلاح الدین ایوبی صاحب ٹو آسک ون کوشچن. ایک سوال کریں صلاح الدین ایوبی صاحب. ناٹ پریزنٹ. اوکے وی گو. وہ اس پہ ہو نہیں سکتا مولانا صاحب, ورنہ ضرور نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. ایک آئٹم نمبر 3 پہ چلتے ہیں. جناب قادر خان مندوخیل ٹو موو آئٹم نمبر 3 کالنگ دی اٹینشن آف دی منسٹر فار فائنانس اینڈ ریونیو. جناب اسپیکر, وزیر برائے خزانہ و مواصل کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والی فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلائیں گے جو افغانستان کے سرحد کے راستے جعلی ادویات کی اسمگلنگ سے متعلق